ایک سوال کا میں پھر جواب دیتا ہوں. مولانا صاحب یہ تم لوگ مزارات کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ تیرا باپ کرتا ہوگا، ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تم نے کیا کبھی سجدہ؟ آپ نے کیا؟ جوتے مارو خبیث کو. جھوٹ بولتا ہے. اگر کسی نے سجدہ کیا ہے تو حکم پوچھ، تم مت بول، تم مت بول. اگر میں کہوں کسی بھابھی نے نجاست کھائی ہے تو بولے عوام کی بات نہیں کرو، علماء کی بات کرو. تو آپ دیکھیے حضرات گرامی، بات علماء کی ہوگی. میری طرف دیکھیے یار، روزانہ لے کے پھرتے ایسا نہیں کر دیجیے. کہتا یہ تم لوگ مزارات پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تم تو نہیں کرتے ہوں گے کہ تمہارے دیوبندی ضرور کرتے ہیں. سناؤں؟ دیکھیں ہمارا کوئی بزرگ انتقال کرتا ہے نا تو ہم ان کی منقبت لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ان کا جب گنگوہی مرا ہے، دیوبندیوں کا بہت بڑا موجود ترجمہ گنگوہی، جب وہ مرا تو دیوبند کا نائب پرنسپل حسین محمدی نے مرثیہ لکھا. دیکھو کتنا گھٹیا مرثیہ. منقبت کچھ بات کی رکھی ہے، منقبت کوئی موجود الفاظ تو ہو، لیکن مرنے والا دیکھا ہوگا الفاظ دیکھے ہوں. مرثیہ گنگوہی اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ ہم تو خدا نہیں کہتے قبر والوں کو، لیکن تمہارے مولوی نے خدا کہا ہے. اب سنیے، لکھتا ہے خدا ان کا مربی تھا. حسین احمد مدنی اپنے پیر کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ خدا ان کا مربی کہتے ہیں رب کو، پالنے والے کو. خدا ان کا مربی تھا اور یہ مربی تھے خلائق کے. یعنی خدا گنگوہی کا رب تھا اور گنگوہی مخلوق کے رب تھے. خدا ان کا مربی تھا، وہ مربی تھے خلائق کے. مجھے پتا ہے یہاں پر مجازی معنی آپ لیتے ہو، لیکن میں مجاز کی طرف کیوں جاؤں؟ جب کوئی بات مجاز کی طرف لیتے ہیں تو تم مجاز نہیں حقیقت کو چھیڑتے ہو، تو ہم بھی حقیقت پہ بات رکھتے ہیں. صاف لکھا اس نے کہ خدا ان کا مربی تھا، وہ مربی تھے خلائق کے. میرے شیخ ربانی، میرے شیخ ربانی. بتاؤ دیوبندیوں کے نزدیک گنگوہی ان کا رب ہوا کہ نہیں ہوا؟ چیلنج ریکارڈ ہو رہی ہے میری کیسٹ. مرثیہ گنگوہی کا شعر ہے، اور آج کل تو بڑی دلہن سائز میں اس کو نئی جلد میں چھاپا ہے انہوں نے، تاکہ حجت قائم ہو جائے اور بریلوی قیامت تک ہم پر رندہ مارتے رہیں. ایسا نہیں کہ بیشم کتاب وغیرہ کتاب آج تک چھپ رہی. اور سنیے، مزارات سے مدد، آپ لوگ المدد پر ایک سے کیوں کہتے ہو؟ یعنی ضرورت المدد تو خدا ہے، صرف المدد تو خدا ہے، پھر دوسرے سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کے تو بہت جواب ہے، کبھی اس پر جلسہ رکھو المدد یا اللہ، عقل ٹھکانے لگا دوں گا. لیکن ایک بات میں تمہاری کتاب سے کرتا ہوں، بات کی بات کرتا ہوں، بات نہیں مانے گا تو پھر ابھی پیش کر دوں گا. سنیے، مولوی اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ان کی فرقہ وارث کی بات نہیں، تحقیق کی ایک بات پیش کر رہا ہے. بات غلط ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب، ارے ہم تو یہ جانتے تھانوی مر رہا تھا کون سی کتاب لکھی تو ہم سے بات کرتا ہے. تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب ضوابط النوادر، کتاب چھپی تالیفات اشرفیہ انارکلی لاہور، صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 84، 82، 83، 85 کے درمیان عبارت موجود ہے. دیکھیے مسئلہ تھانوی صاحب نے جب حل کر دیا ہے، آؤ آج اولیاء کرام کی مدد کے مسئلے تھانوی صاحب سے پوچھتے ہیں، جو وہ جواب دیں گے مان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو تھانوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بزرگوں سے مدد مانگنا کیسا ہے. اب دیکھیے تھانوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. اگر تو واقعی میں تھانوی کا ماننے والا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا، اگر کہتا میں نہیں مانتا تو کبھی کبھی کو رحمت اللہ علیہ مت کہنا. اب دیکھتے تھانوی صاحب کہتے ہیں مدد کی 5 قسمیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شروع کی 3 باتیں اہم ہیں، وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے میرے عزیزوں، پہلے اس عبارت کو سمجھانے کے لیے تمہید باننی پڑے گی. توجہ میری طرف ہے نا؟ اس بہت بڑا مسئلہ، اختلافی مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بھی امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. میں ان کی کتاب ہو سکتا مدد ثابت کرتا ہوں. دیکھیے میرے عزیزوں، ہم فنا ہونے والے ہیں، ہمارا وجود باقی نہیں ہے، ہم کبھی نہ کبھی فنا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہیں حادث، کیا ہے؟ اور اللہ فنا ہونے سے پاک ہے، وہ ہے مستقل بذات. کیا ہے وہ؟ تو مستقل بذات کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اختیار کبھی ختم نہیں ہوں گے. مستقل بذات کس کو کہتے ہیں؟ یہ فتویٰ کیونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ذرا مل کر کہیے، مستقل بذات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مدد، جس کے اختیار کبھی ختم ہو. اور غیر مستقل بذات اس کو کہتے ہیں جیسا ہماری مدد جو ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی آدمی کے بارے میں مستقل بذات کا عقیدہ رکھ کے مدد مانگے تو وہ مشرک ہے. ہم نے کہا بالکل صحیح. اگر کوئی شخص مستقل یعنی خدا کہہ دیا، خدا کہہ کر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. ہم نے کہا تھانوی صاحب پہلی قسم تو ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم تھانوی صاحب کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی آدمی کو
مستقل بھی ذات تو نہیں، غیر مستقل اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد مانگے لیکن وہ مدد ثابت نہ ہو تو شرک نہیں گناہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی صحیح. اللہ کا بندہ سمجھ کر مدد مانگے لیکن وہ مدد ثابت نہ ہو تو شرک نہیں گناہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تیسری قسم دیکھیے تھانوی جو کرتا ہے، اس پر آؤ آج اتحاد کر لیتے ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی کسی شخص کو غیر مستقل بھی ذات، یعنی مستقل بھی ذات نہیں، غیر مستقل بھی ذات سمجھتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے اور وہ مدد ثابت بھی ہے تو وہ مدد جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. زندہ ہو یا، میں نے کہا جاؤ جاؤ پہلے تھانوی صاحب کی عبارت پر رجوع کر کے آؤ، اس کے بعد میں تمہارے کو بھی جواب دے دوں گا. نہیں دیکھو ابھی نہیں نا جواب نہیں دیا، اس لیے بھائی نہیں دو یار، ابھی